اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will read a story by R.K. Narayan. The title of the story is Out of Business. First of all, we will know about the author R.K. Narayan. R.K. Narayan was born in Madras in the year 1906 and died in the year 2001. He was a highly acclaimed Indian author. His first novel, Swami and Friends, 1935, was based on his experience as a village school teacher. His other works include The English Teacher, 1945, and The Window of Sweets, 1967, Waiting for the Mahatma, 1955, The Guide, 1958, The Man-Eater of Malgudi, 1961, and Tiger for Malgudi, 1983, A Horse and Two Goats, 1970, Malgudi Days, 1982, and Grandmother's Tale, 1994, are collections of Narayan's short stories. R.K. Narayan gave a new face to Indian writing. In English, he is known for his simple and elegant style of writing. He also condensed and simplified the epic, the Ramayana and the Mahabharata. यानी R.K. नारायण का जन्म मद्रास में, यानी जिसको आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, 1906 ईस्वी में उसका जन्म हुआ और 2001 में उसका देहांत हो गया. वो एक मशहूर हिंदुस्तानी यानी मुसन्निफ था. उसकी पहली नावल स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि 1935 में जो उसने लिखी थी, उस नावल को उसने अपने बहसीती मुदर्रिस, बहसीती उस्ताद, जो उसने उसकी यानी उस नावल की जो बुनियाद है वो उसके बहसीती उस्ताद जो उसने तजुर्बात हासिल की थी, उसी की बुनियाद पर उसकी वो नावल यानी स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में उसने उसको लिखा है. उसकी जो बाकी जो राइटिंग्स, उनमें इंग्लिश टीचर 1945 में और द विंडो ऑफ स्वीट्स 1967 में, वेटिंग फॉर द महात्मा 1955 में, द गाइड 1958 में, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 में, एंड ए टाइगर फॉर मालगुडी 1983 में, ए हॉर्स एंड टू गोट्स 1970, मालगुडी डेज 1982 एंड ग्रैंड मदर्स टेल 1994. ये इसके शायरी यानी इसके इन कलेक्शंस ऑफ द नारायण शॉर्ट स्टोरीज़, जो उसके शॉर्ट स्टोरीज़ के जो मजमे हैं, ये उनके नाम थे जो मुख्तलिफ यानी ईयर्स के दौरान उन्होंने लिखी थी. R.K. नारायण ने हिंदुस्तानी राइटिंग को एक नया चेहरा दिया है. इंग्लिश राइटिंग को इसको जाना जाता है, वो एक शानदार स्टाइल के लिए उसको जाना जाता है, यानी उसकी सिंपल और एलिगेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी उसकी सादा और इसका एक शानदार जो स्टाइल है राइटिंग का, उसके लिए वो मशहूर थी. उसने ही आल्सो कंडेंस्ड, उसने यानी नज़म रामायण एंड महाभारत को उसने उसको छोटा और सादगी बख्शी है इस रामायण एंड महाभारत की इपिक को, यानी इसकी इस नज़म को. तो अब हम ये थी यानी ऑथर के बारे में जानकारी. अब हम इस स्टोरी की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं.
Rama Rao was working in a gramophone company. Due to some circumstances, Rama Rao lost his job. He had to support the family on money he had in bank. He had some stock also, but that brought very little money. The services of the cook were dispensed with with dispensed with. The children were shifted to an ordinary school where no fees were charged. Ramarao went from door to door, office to office, and begged of people to give him some work. He did not get any job, but he hoped to get some job somewhere. He and his family lived a miserable life. The home was in a bad shape. The family shifted to another house, and the bungalow was let out. One day in the Jubilee reading room, he came across a journal containing crossword puzzle. Every week a prize of rupees 4,000 was given to those who solved the puzzles. He never got a prize. He even forgot everything about his wife and his children. Now he was lost in other thoughts. He spent some more money on the puzzles, but success never came to him. The train from Trichennapoli Trichananapoli would be at the station in 10 minutes. Ramarao's mind was in confusion. There were many people at the platform. He learned that the train would be arriving late by 3 hours. He left for home, decided to go Madras and start his own business without wasting more time. यानी रामा राव एक ग्रामाफोन कंपनी में मुलाजिम था. ग्रामाफोन कंपनी बंद हो गई और इस तरह रामा राव बेकार हो गया. इस माली बहरान का शदीद असर इसकी फैमिली यानी कुंबा पर हुआ. इसके पास कोई सरमाया न था और रोज़ भी इसकी मुफलिसी में इजाफा होता गया. गुर्बत से वो बेहाल था. अपनी परेशानी को कम करने के लिए इसने नौकरों की छुट्टी की, अपना बंगला किराया पर दिया और खुद एक छोटे मकान में रहने लगा. इसने नौकरी तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर इससे कुछ हासिल न हुआ. अब इसके पास आमदनी का सिर्फ एक ही जरिया था, वो मकान का किराया था. रामाराव मेहनत के बगैर जल्दी जल्दी अमीर बनना चाहता था. इसलिए इसने मुअम्मे यानी पजल भरना शुरू किया ताकि इसके नाम कोई बड़ा इनाम निकल आए और वो रातों रातों अमीर बन जाए. जहाँ कहीं से इसे थोड़ा पैसा मिलता वो इस इन पजल्स को खरीदने में खर्च करता. इसकी सारी कोशिश नाकाम हुई और वो मायूसी के आलम में खुदकशी करने निकल पड़ा. मगर ट्रेन देर से आने वाली थी, इस तरह वो खुदकुशी भी न कर सका. आखिर इसने फैसला किया कि वो मद्रास जाकर कोई काम शुरू करेगा. तो ये थी इस पोएम की यानी इस शॉर्ट स्टोरी की आउट ऑफ बिजनेस की इंट्रोडक्शन. अब आप अपनी पेज यानी अपनी किताब का पेज नंबर 113 पर आप देखिए. तो यहाँ पर अब हम इसकी रीडिंग और इस एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी की हम अब शुरू करते हैं. सबसे पहले आप इस बॉक्स में देखिए, शुड वी फॉलो शॉर्टकट मेथड्स इन लाइफ टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. यानी क्या हम ऐसे तरीके यानी डूइंग समथिंग डायरेक्टली और क्विकली टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, यानी अपनी मुश्किलात हल करने के लिए, अपने मसाइब
کو دور کرنے کے لیے کیا ہم شارٹ کٹس کا استعمال کر سکتے ہیں یا ان کو ہم فالو کر سکتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو مینٹین آور کول اینڈ فائٹ آؤٹ دا کرائسس. ہمیں تو صبر کرنا چاہیے اور جو مشکل کی گھڑی یعنی مشکلات کے دوران ہمیں ان مشکلات کا صبر کے ساتھ یعنی ٹھنڈے دل کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. دیر از نو سبسٹیوٹ ہارڈ ورک، یعنی محنت کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، کوئی مبادل نہیں ہے. یعنی محنت سے ہی انسان یعنی مشکل سے مشکل منزلوں کو طے کر سکتا ہے. اٹ پیز ان دا لانگ رن، یعنی محنت کا بہرحال ایک انسان کو لمبے عرصے تک یعنی اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. یعنی بغیر محنت کچھ حاصل نہیں ہو سکتا. تو پیرا نمبر 1 پر آئیے. پیرا نمبر 1 میں اس کہانی کا آغاز ایسے ہیں. لٹل اوور اے ایئر ago, Rama Rao went of work when a gramophone company, of which he was the Malgudi agent, went out of existence. He had put into that agency the little money he had inherited. As security for 5 years, his business brought him enough money, just enough to help him keep his wife and children in good comfort. He built a small bungalow in the extension and was thinking of buying an old baby car for his use. یعنی 1 سال سے کچھ زیادہ وقت ہوا تھا جب راما راؤ کا کام جاتا رہا. جب وہ گراموفون کمپنی بند ہو گئی جس کا وہ مالگوڑی میں ایجنٹ تھا. اس نے اس ایجنسی میں ضمانت کے طور پر یعنی اس کمپنی میں اس نے ضمانت کے طور پر تھوڑے بہت پیسے جو اس کے پاس تھے جمع کروا رکھے تھے اس نے، اور وہ پیسے اس سے اپنی وراثت میں ملے تھے. 5 سال تک اس کا یہ کام اس سے کافی پیسے دیتا رہا، اتنے جس سے وہ خود کو اور اپنے بچوں کو سکھ اور آرام سے چلا سکتا. اس نے ایکسٹینشن میں ایک چھوٹا سا بنگلہ بنا لیا تھا اور اپنے استعمال کے لیے ایک سستی پرانی سی چھوٹی کار خریدنے کا من بنا رکھا تھا. یعنی جب وہ اس گراموفون کمپنی میں یعنی وہ کام کرتا تھا، یعنی راما راؤ اس دوران وہ خوشحال زندگی یعنی بسر کرتا تھا. اپنے کنبے کو اور اپنے کو یعنی ایک چھوٹا سا بنگلہ بھی انہوں نے تعمیر کیا تھا. اس کے علاوہ وہ ایک چھوٹی سی یعنی گاڑی خریدنے کا، کار خریدنے کا بھی اس نے یعنی اپنا من بنایا تھا. And one day it was a bolt from the below. The crash came. A series of circumstances in the world of trades, commerce, banking and politics was responsible for it. The gramophone company, which had its factory somewhere in northern India, automatically collapsed when a bank in Lahore crashed, which was itself the result of a Bombay financer's death. The financer was driving downhill when his car flew off sideways and came to rest 300 feet below the road. It was brought that he had committed suicide because the previous night his wife had eloped with his cashier. یعنی ایک دن اچانک اس پر بجلی آ گری، یعنی راما راؤ پر ایک دن یعنی مصیبت آن پڑی جب کمپنی اچانک بند ہو گئی. تجارت، سوداگری، بینکنگ اور سیاست کی دنیا میں اس کے بعد ایک
یعنی سیاست کی دنیا میں ایک کے بعد ایک ہونے والے واقعے اس کے لیے ذمہ دار تھے۔ وہ گراموفون کمپنی جس کی فیکٹری شمالی بھارت میں کسی جگہ پر تھی خود ہی بند ہو گئی جب لاہور میں ایک بینک فیل ہو گیا، اور خود اس بینک کا فیل ہونا بمبئی کے ایک ساہوکار کی موت کا نتیجہ تھا۔ وہ ساہوکار کار پر سوار ہو کر پہاڑی سے نیچے کی طرف آ رہا تھا کہ جب اس کی کار تیزی سے ایک طرف کو گھوم گئی اور سڑک سے 300 فٹ نیچے جا گری۔ ایسا مانا جاتا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی، کیونکہ اس سے پچھلی رات کو اس کی بیوی اس کے خزانچی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ تو راما راؤ پر اچانک ایک مصیبت آن پڑی جب گراموفون کمپنی بند ہو گئی۔ یعنی اس کا جو فائنانسر تھا، یعنی وہ ایک کار میں جو ڈاؤن ہل جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اچانک اس کی کار جو اس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی اور وہ نیچے 300 فٹ ایک کھائی میں جا گری جہاں پر اس کی موت ہوئی۔ تو اندیشہ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس نے خودکشی کر لی، کیونکہ اس کو پچھلی رات کو اپنی بیوی سے جھگڑا ہو چکا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اس کے کیشر سے اس کے ساتھ اس کے غلط سمبندز تھے، تو اور شاید وہ بھاگ بھی چکی تھی اس کے ساتھ، تو اس پر اس کے ان میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، یہی اندازہ کیا جاتا تھا کہ شاید اس نے خودکشی کر لی بیوی کے اس طریقے کار پر۔ Rama Rao suddenly found himself in the streets. At first he could hardly understand the full significance of this collapse. There was a little money in the bank, and he had some stock on hand, but the stock moved out slowly. The prices were going down, and he could hardly realize a few hundred rupees. راما راؤ نے اچانک خود کو سڑک پر بیکار پایا۔ پہلے تو وہ مشکل سے ہی اس صدمے کی پوری گہرائی کو سمجھ پایا۔ بینک میں اس کے تھوڑے سے پیسے تھے اور اس کے پاس تھوڑا سا تجارتی مال بھی جمع تھا، لیکن آہستہ آہستہ جمع ہوا تجارتی مال ختم ہو گیا، دام گرتے جا رہے تھے اور مشکل سے کچھ روپے ہی بنا سکا۔ When he applied for the refund of his security, there was hardly anyone at the other end to receive his application. جب کمپنی بند ہونے کے بعد اس نے اپنے اس سیکورٹی کی ضمانت کے جو پیسے اس نے وہاں پر کمپنی میں جمع کروائی تھی، اس کے لیے جب اس نے اس کو اپنے پیسے واپس لینے کے لیے اس نے عرضی بھیجی، تو وہاں اس کو لینے والا مشکل سے ہی کوئی آدمی تھا۔ The money in the bank was fast melting. Rama Rao's wife now tried some measures of economy. She sent away the cook and the servant, withdrew the children from a fashionable nursery school and sent them to a pre-primary school, and then let out their bungalow and moved to a very small house behind the market. بینک میں پڑا ہوا پیسہ تیزی سے اب کم ہو رہا تھا، چونکہ آمدنی کے وسائل تو ختم ہو گئے۔ اب جو اس کا جو پیسہ اس کے پاس بینک میں بچا ہوا تھا، جو اس نے سیو کر رکھا تھا، اب وہ چونکہ آہستہ آہستہ وہ جمع کیا ہوا پیسہ بھی اب کم ہو رہا ہے، وہ خرچ ہو رہا ہے۔ راما راؤ کی بیوی نے اب بچت کرنے کے کچھ طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے باورچی اور نوکر کو ہٹا دیا، بچوں کو جدید قسم کے نرسری اسکول سے ہٹا دیا اور انہیں ایک بنا فیس والی پرائمری اسکول میں ڈال دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنا بنگلہ کرائے پر دے دیا اور بازار کے پیچھے کی طرف ایک چھوٹے سے گھر میں جا کر رہنے لگے۔
انہیں راما راؤ نے اب اپنے اس کی بیوی نے جب یہ گھریلو حالات اپنے شوہر کی اس مالی حالات کو دیکھ کر انہوں نے اپنے گھر کے خرچے اب کم کر دیے، یعنی اپنے باورچی کو گھر سے نکال دیا، اس کے بعد جو نوکر بھی جو ان کے پاس تھا اس کو بھی نکال دیا، یہ خرچہ بھی اب بچت آیا۔ تو اس کے علاوہ اپنے بچے جو اس کے ایک جدید اسکول میں پڑھتے تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا اور ایک بغیر فیس والے اسکول میں ان بچوں کو اب ڈال دیا، ان کا ایڈمیشن کرایا۔ اس کے علاوہ جو ان کا جو اپنا بنگلہ جو انہوں نے بنایا تھا اس کو کرایہ پر دیا، اس کے اور خود ایک دوسرے ایک بازار کے پیچھے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے لگے۔ Rama Rao sent out a dozen applications a day and wore his feet out looking for employment. For a man approaching 40 looking for employment does not come very easily, especially when he has just lost when he has was very when just lost an independent lucrative business. Rama Rao was very businesslike in starting his request. He sent his called in and asked, "I wonder, sir, if you could do something for me. My business is all gone through no fault of my own. I shall be very grateful if you can give me something to do in your office." یعنی راما راؤ ہر روز ایک درجن عرضیاں لکھ کر بیچتا اور نوکری کی تلاش کرتے ہوئے اپنے پیر تھکا لیتا، یعنی ہر روز وہ اپلیکیشنز لکھا کر بیچتا اور اپنے پیر اس نے جگہ جگہ جاتے ہوئے نوکری کی تلاش میں اس نے اپنے پیر تھکا لیے۔ ایسا آدمی جو تقریباً 40 سال کی عمر میں نوکری ڈھونڈ رہا ہو اس سے آسانی سے نوکری نہیں ملتی، خاص کر تب جب اس نے اپنا ایک آزاد فائدہ مند کاروبار کھو رکھا ہو۔ راما راؤ اپنی گزارش بیان کرنے میں سوداگروں والا طریقہ اختیار کیا کرتا۔ وہ اپنے کارڈ اندر بھیجتا اور پوچھتا، "جناب میں سوچ رہا ہوں شاید آپ میرے لیے کچھ کر سکیں۔ میرا سب کاروبار ختم ہو چکا ہے، میرے کسی قصور کے بنا ہی میرے کاروبار جو ختم ہو چکا ہے اس میں میرا کوئی فالٹ نہیں ہے، قصور نہیں ہے۔ میں بہت احسان مند ہوں گا اگر آپ مجھے اپنے دفتر میں کرنے کو کوئی کام دے دیں۔ یعنی جب وہ عرضیاں بیچتا تھا تو ان میں وہ اس طرح سے اپنے عاجزانہ ان میں جملے استعمال کرتا تھا تاکہ شاید کوئی مالک یا کوئی کمپنی کا مالک اس کو کوئی کام اس کو فراہم کرے۔ What a pity, Rama Rao. I am awfully sorry. There is nothing at present. If there is an opportunity, I will certainly remember you. تو وہاں سے اس کو جب وہ اپنا کارڈ اندر بیچتا، اپنی اپلیکیشن اندر بیچتا، تو وہاں سے اس کو یہ جواب ملا راما راؤ کو، بہت افسوس ہے راما راؤ، مجھے بہت ہی افسوس ہے، فی الحال کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اگر کوئی گنجائش ہوئی تو میں ضرور آپ کو یاد کروں گا۔ وہاں سے یہی جواب اس کو ملا کمپنی کے مالک کی طرف سے کہ اس وقت یہاں پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے، اگر کوئی جگہ خالی ہو جائے گی تو آپ کو ہم ضرور بلائیں گے۔ تو اس وقت ہم آپ سے بہت افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہاں پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ It was the same story everywhere. He returned home in the evening. His heart sank as he returned into his street behind the market. His wife would invariably
be standing at the door with the children behind her, looking down the street. What anxious, eager faced they had, so much of trembling, hesitating, hope in their faces. They seemed always to hope that he would come back home with some magic fulfillment, as he remembered the futile way in which he searched for a job, and the finality with which people dismissed him. He wished that his wife and children had less trust in him. His wife looked at his face, understood, and turned in without uttering a word. The children took the cue and filled in silently. Ramarao tried to improve matters with a forced in a haughtiness. Well, how are we all today? To which he received mumbling, feeble responses from his wife and children. यानी सभी जगह यानी रामाराव को बस यही जवाब मिलता गया कि जब वो नौकरी की तलाश में जगह जगह यानी घर घर यानी नौकरी की तलाश में जाता रहा, तो वहाँ से उसको यानी कोई जॉब वगैरह फराहम नहीं हुआ। तो अब निराश होकर शाम होते ही वो घर को लौटा। इसका दिल बैठने लगता जब वो बाजार के पीछे वाली अपनी गली में अंदर को मुड़ता। उसकी बीवी हमेशा ही दरवाजे पर खड़ी होती, बच्चों को अपने पीछे की तरफ लिए हुए और गली की तरफ देख रही होती। यानी उसकी बीवी दरवाजे पर खड़ी होती है अपने बच्चों को पीछे लेते हुए, यानी अपने उस शौहर के इंतज़ार में, यानी आज वो कोई खुशखबरी लाएगा कि उनको जॉब या कोई काम उनको यानी अब फराहम हो चुका होगा। बच्चों को अपने पीछे की तरफ लिए हुए और गली की तरफ देख रही होती। उन सब के चेहरे परेशान और फिक्र से भरे होते। उनके चेहरों से कपकपी और नाउमीदी से पैदा शुदा बेचैनी आया होती। वो हमेशा ऐसी उम्मीद लगाए दिखाई देते कि वो घर लौटते वक़्त अपने साथ कोई कामयाबी वाली खबर लाएगा। जब इससे याद आता कि वो किसी तरह रोज़गार की तलाश में फटकता रहता और किस तरह लोग इससे साफ जवाब दे देते, तो वो चाहता कि काश उसकी बीवी और उसके बच्चे उस पर कम भरोसा किया करें। उसकी बीवी इसके चेहरे की तरफ देखती, बात समझ जाती और बिना कोई लफ्ज़ बोले घर के अंदर की तरफ मुड़ जाती। बच्चे भी इशारा समझ जाते और चुपचाप कतार बने हुए अंदर चले जाते। रामाराव बनावटी खुशी बनाकर हालात में कुछ सुधार लाने की कोशिश करता। तो सुनाओ, आज तुम सब का क्या हाल चाल रहा है? जिसके जवाब की मुश्किल शक्ल में इससे अपनी बीवी और बच्चों की तरफ से दबे होंठों एक कमज़ोर सा रद्द अमल मिलता। यानी रामाराव जब निराश होकर, यानी उसके घर वाले जो उसके बच्चे इंतज़ार करते थे शायद कि यानी उसकी बीवी उसके बच्चे समझते थे कि शायद वो आज कोई खुशखबरी यानी कामयाबी की कोई खुशखबरी लाएगा, यानी उसको यानी जॉब की खुशखबरी। लेकिन रामाराव के चेहरे को देखकर उनको खुद ही मालूम हो जाता था कि इनको आज भी कोई जॉब या कोई काम फराहम नहीं हुआ। तो वो बस उसकी बीवी पीछे मुड़ जाती और बच्चे भी यही इशारा समझते हुए वो भी चुपचाप अंदर की तरफ चले जाते। और रामाराव इस पूरी सूरत हाल को यानी सुधारने की कोशिश करता था, यानी घर वालों की इस परेशानी को, तो उनकी उदासी को दूर करने की कोशिश करता था। वो एक बनावटी खुशी भरा वो चेहरा बना लेता और उनसे पूछता कि आज क्या हाल चल रहा है। तो मुश्किल से ही कोई बच्चा या बीवी उनके होंठों पर कोई जवाब या रद्द अमल यानी आता या वो दे देते उसको। तो आज हम बस यहाँ तक ही इसकी रीडिंग करते हैं। तो ये
ان جو آج ہم نے یعنی پیج نمبر 133 ٹو 134 تک 34 کی جو 3 پیراز ہیں یہاں تک ہم نے آج اس کی ریڈنگ کی ہے. تو یہاں سے جو آج نئے جو یہاں پر جو ایکسپریشنز ان پیراز میں نکلے ہیں تو ان کی میننگ ایسے ہیں. فرسٹ از یعنی انہرٹ to receive property extra from someone after his death یعنی وراثت میں پائی ہوئی یعنی رقم ہو یا جائیداد ہو اس کو کہتے ہیں انہرٹ. سیکورٹی یعنی سیکورٹی مینز یعنی منی ہیلڈ ایز اے گارنٹی یعنی پیسے کو ضمانت کے طور پر رکھنا. جیسے کہ راما راؤ نے اس گراموفون کمپنی میں تھوڑے سے پیسے ضمانت کے لیے وہاں پر رکھے تھے. کریش ٹو فیل یعنی کسی تجارت یا کمپنی کا بند ہونا یا مطلب کوئی کسی چیز کا کریش ہونا یا ختم ہونا تباہ ہونا. کولیپس یعنی فال ڈاؤن اچانک بند ہو گئی جس طرح سے کولیپس ہو گئی ہے یا گر جانا بھی اس کا معنی ہم کہیں گے لیکن یہاں پر اچانک جو کمپنی بند ہو گئی یعنی وہ کولیپس ہو گئی ہے فال ڈاؤن. اسی طرح سے فائنینشر ون ہو پرووائڈس کیپٹل فار بزنس یعنی سرمایہ فراہم کرنے والا رقم فراہم کرنے والا اس کو کہتے ہیں فائنینشر. لوکریٹو یعنی it is profitable bringing in money یعنی فائدہ مند کمائی یعنی کمائی. فیوٹائل آف نو یوز یعنی بیکار یا فضول. کیو مینز ہنٹ یا سگنل یعنی اشارہ کرنا. جس طرح سے بچے جب یعنی اس کی بیوی نے جب راما راؤ کے چہرے یعنی اس کے مایوسی کے وہ آثار چہرے پر دیکھے جب وہ بغیر کام گھر لوٹتا تھا تو بچے بھی وہی اشارہ سنتے یعنی دیکھتے ہوئے وہ پیچھے کی طرف اپنے ماں کے پیچھے پیچھے اندر چلے جاتے. ایوفلی مینز ایوری ٹائم یعنی ہمیشہ. فیبل مینز ویک کمزور. تو یہ تھی کچھ ایکسپریشنز آج کے ان پیراز میں. انشاءاللہ کل اس کے آگے ہم اس سٹوری کو جاری رکھتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ باقی والسلام.